بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یسألونک ماذا احل لہم، پوچھتے ہیں تجھ سے کہ کیا چیز ان کے لیے حلال ہے۔ قل احل لکم الطیبات، کہہ دیجئے کہ تمہارے لیے صاف ستھری چیزیں حلال ہے۔ وما علمتم من الجوارح مکلبین، اور جن شکاری جانوروں کو تم نے تعلیم دی اس حال میں کہ تم اس کو سدانے والے ہو، تعلمونہن مما علمکم اللہ، ان کو سکھاتے ہو اس طریقہ سے جو اللہ تعالی نے تمہیں سکھایا ہے۔ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ، پس اس میں سے کھا لو جو انہوں نے تمہارے لیے روک لیا ہے۔ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور اس پر اللہ کا نام لو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو۔ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، بے شک اللہ رب العالمین جلد حساب لینے والا ہے۔ آیات کریمہ میں سب سے پہلے سوال جواب کی شکل میں طیبات کا ذکر کیا، پاکیزہ چیزوں کی حلت کا ذکر کیا، اور صاحب روح المعانی علامہ آلوسی رحمہ اللہ الباری الطیبات کا مطلب بتائے ہوئے لکھتے ہیں کہ اے معلم تستخبثه الطبائع السلیمہ ولم تنفر عنہ، پاکیزہ چیزیں وہ ہے جن کو طبائع سلیمہ، فطرت سلیمہ خبیث نہیں سمجھتے، اور جن سے فطرت سلیمہ نفرت نہیں کرتے۔ اب اس عموم میں ہر پاکیزہ چیز کا حلال ہونا اور ہر خبیث چیز کا حرام ہونا اس عموم میں داخل ہے۔ مطلب جس کی طبیعت، جس کے مزاج میں پاکیزگی ہو، طہارت ہو، نفاست ہو، وہ پاکیزہ چیزوں کی طرف رغبت کرے گا، اور جن کے مزاج میں خباثت، نجاست، تو وہ خبیث چیزوں کی طرف نسبت کرے گا، خبیث چیزیں کھائے گا۔ جو فطرت سلیمہ ہے وہ پاکیزہ چیزوں کی طرف رغبت کرے گا اور خبیث چیزوں سے نفرت کرے گا، اور خبیث لوگوں کا یہ کام ہے کہ وہ خبیث چیزوں کی طرف رغبت کرے گا۔ بہت سے ممالک ہیں جہاں لوگ
ہر چیز کھاتے ہیں، یہاں تک کہ خنزیر بھی کھاتے ہیں، کتا بھی کھاتے ہیں، چپکلی اور گرگٹ بھی کھاتے ہیں، چمگادڑ بھی کھاتے ہیں، کیونکہ ایسے لوگوں کی طبیعت سلیمہ نہیں ہوتی، فطرت طیب نہیں ہوتی، فطرت طیبہ کے مالک نہیں ہوتے، اس لیے ان کے مزاج میں، اس کے نیچرل میں، طبیعت میں، مزاج میں وہ خبیث چیزوں کی طرف رغبت ہوتی ہے، اور چونکہ یہ لوگ فطرت سلیمہ کے مالک نہیں ہے، لہذا ان کی فطرت بھی قابل قبول بھی نہیں ہے، اور ان کے یہ کام جو ہے دلیل بھی نہیں ہے۔ اس بات کی دلیل نہیں ہوگی کہ جو چیز یہ پڑھے لکھے جاہل اور یہ بے حیا لوگ کہتے ہیں، اور ان کے مزاج یہ ہے کہ وہ کتا نہیں دیکھتے، خنزیر نہیں دیکھتے، خواہشات پورے کرنے کے لیے کوئی حلال حرام کی تمیز اس کے اندر نہیں ہے، تو ان کے قول و فعل دلیل بھی نہیں ہے، اسی لیے کہ ان کی فطرت سلیمہ نہیں ہے، وہ قرآن و سنت کے تعلیمات سے بہت دور ہے۔ اللہ قریب کرے، آسمانی الہامی کتابوں سے وہ دور ہے، وہ ظلمتوں خباثتوں میں غرق لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دے، لیکن فی الوقت ان کی فطرت قابل حجت نہیں ہے، ان کی طبیعت فطرت سلیمہ نہیں ہے، لہذا ان کے قول و فعل کو فطرت سلیمہ ہم تسلیم نہیں کرتے۔ باقی حلال جانوروں کی تفصیلات تو تقریباً معلوم ہے، گائے ہے، بیل ہے، بینس ہے، بینسا ہے، بکرا ہے، بکری ہے، بیڑ ہے، دمبا وغیرہ۔ پالتو جانوروں میں ہرن ہے، خرگوش ہے، پرندوں میں کبوتر ہے، مرغی ہے، بطخ ہے، تیتر ہے، بٹیر ہے، چڑیا ہے، اور ظاہر ہے کہ غذا کے حوالے سے جو بندہ جو غذا کھاتا ہے اس بندے کے اخلاق پر غذا کا ایک اثر ہوتا ہے۔ کوئی انسان چیر پاڑ جانوروں کو کھاتا ہے تو انسان کے اندر بھی اسی طرح رذیلہ اخلاق پیدا ہوتے ہیں، وہ انسانوں کو پھر چیر پاڑ کرتے ہیں، اس کے اندر حیوانیت اعلیٰ مرتبے میں ہوتی ہے، بہیمیت ہوتی ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے جانوروں کے کھانے سے منع فرمایا ہے جو اپنے دانتوں سے چیر پاڑ کر کھاتا ہو، جیسے شیر ہے، بھیڑیا ہے، چیتا ہے، بلی ہے، کتا ہے وغیرہ۔ منع کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہر ایسے پرندہ کے کھانے سے منع فرمایا ہے جو پنجے والا ہو، پنجے سے دوسرے جانور کو، حیوان کو شکار کر کے کھاتا ہو۔ قذافی مسلم، یہ مسلم شریف کی روایت ہے، اور یہ اصول ہے۔ سنن ترمذی میں ہے، سیدنا حضرت خزیمہ بن جز
رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے، بیان فرماتے ہیں کہ بجو کے بارے میں بات ہوئی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے حیرانگی سے بتایا کہ اب بجو جو ہے وہ بھی کوئی کہے گا۔ بیڑیا کے بارے میں پوچھا گیا تو رسول اللہ علیہ وسلم نے بڑے حیرت سے جواب دیا کہ بیڑیا بھی کوئی شخص کہے گا جس سے کوئی خیر نہ ہو، جس میں کوئی خیر ہے نہیں، بیڑیا بھی کوئی کہے گا۔ اور سنن ابن ماجہ میں بجو کی جگہ لومڑی کی ذکر ہے، سنن ابی داود میں منقذ کی بارے میں پوچھا گیا ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبیثۃ من الخبائث، یہ خبیث چیزوں میں سے ایک خبیث چیز ہے۔ اور بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت ہے کہ غزوہ خیبر کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پالتو گدوں کے کانے سے بھی منع فرمایا، اور چونکہ خچر گھوڑے اور گدے کے ملاپ سے پیدا ہوتا ہے اس لیے خچر کا کانا بھی حرام ہے، اس طرح گدے کا کانا حرام ہے۔ کتاب الحیوان جلد 2 صفحہ نمبر 46 میں علامہ دمیری سیدنا عبداللہ ابن عبدالبر کے رضی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ میرے علم کے مطابق امت مسلمہ کے اہل علم کا اس بارے میں اتفاق اور اتحاد ہے، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ بندر کا گوشت نہ کھایا جائے، یہ حرام ہے۔ کتا، ہاتھی اور دوسرے نوکیلی جانوروں کا کھانا وہ بھی حرام ہے، اور یہ امت مسلمہ کا اجماعی مسئلہ ہے۔ وما علمتم من الجوارح، اس میں شکار کا ذکر ہے، جو شکاری جانوروں کی ذریعہ کیا جاتا ہے۔ عمومی طور پر کتے کو سدانے کا رواج ہے، اور ہم پھر اس کو کلب معلم کہتے ہیں، جس کو تعلیم دی جاتی ہے، ان کے ذریعے شکار کیا جاتا ہے۔ حالانکہ شکاری جانور صرف کتا نہیں ہے، کتے پر انحصار درست نہیں ہے۔ اگر دوسرے جانوروں کو تعلیم دیا جائے، سدا لیا جائے اور اس کے ذریعے شکار کیا جائے تو شرائط کے ساتھ اس شکار کا کھانا حلال ہوگا، جیسا کہ باز ہے، شاہین، باز کی ذریعے سے بھی آپ شکار کر سکتے ہیں۔ بہرحال کتا ہو یا باز ہو، جب اسی کے ذریعے آپ شکار کرتے ہیں تو شکار حلال ہونے کے لیے چند شرائط ہے۔ پہلا شرط یہ ہے کہ یہ کتا یا باز کو شکار سکھایا ہو، سدایا ہوا ہو، اور سکھانے اور سدانے کا ضابطہ یہ ہے کہ جب تم کتے کو شکار پر چھوڑو تو وہ شکار پکڑ کر تمہارے پاس لے آئے گا، خود نہیں کھائے گا۔ اور باز کے لیے یہ اصول ہے کہ جب تم اس کو واپس بلاتے ہو تو وہ فوراً آپ کے پاس آ جاتا ہے،
اگرچہ بے شک وہ شکار کے پیچھے جا رہا ہو۔ اور جب یہ شکاری کتا یا شکاری باز سدھر جائے، تعلیم یافتہ ہو جائے، اس کی تربیت کمپلیٹ ہو جائے، تو پھر اس کے بعد جب وہ شکار کرتے ہیں تو وہ شکار تمہارے لیے کرتا ہو، اپنے لیے نہیں۔ اب ان شکاری جانوروں کا شکار جو تمہارے لیے شکار سمجھا جائے گا اور تمہارے لیے شکار لے آتا ہے، تو اس اصول کے اگر کسی بھی وقت مخالفت کرے، چاہے کتا ہے چاہے باز ہے، مثلا کتا خود شکار کرنے شروع ہو جائے یا باز تمہارے بلانے پر واپس نہ آئے، تو پھر یہ شکار شرعی شکار نہیں ہوگا، اسی لیے اس کا کھانا بھی ناجائز ہوگا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ تم فوراً اپنے ارادہ سے کتے کو یا باز کو شکار کے پیچھے چھوڑو، یہ نہ ہو کہ وہ خود بخود کسی شکار کے پیچھے دوڑ کر اس کو شکار کرے۔ آیات مذکورہ میں اس شرط کا بیان لفظ مکلبین سے کیا جا رہا ہے۔ مکلبین تکلیب سے مشتق ہے، جس کا معنی ہے کتوں کو سکلانا، سدانا، سمجھانا۔ اور پھر عام شکاری جانوروں کو سکلانے اور شکار کے چھوڑنے کے معنی میں پھر یہ لفظ استعمال ہوا ہے، اور صاحب جلالین مکلبین کی تفسیر ارسال سے کرتے ہیں، جس کا معنی یہ ہے کہ شکار پر چھوڑنا۔ اور یہ بات امام قرطبی نے تفسیر قرطبی میں لکھی ہے۔ تیسرا شرط یہ ہے کہ شکار جانور شکار کو خود نہ کھانے لگے بلکہ تمہارے پاس لے آئے، اور اس شرط کا بیان مما امسکنا علیکم سے معلوم ہوتا ہے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ جب شکار کتا یا باز شکار پر چھوڑ دو تو بسم اللہ کہہ کر چھوڑو، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اس جملے میں اس شرط کا بیان ہے۔ اور جب یہ شرائط پوری ہو تو اگر جانور تمہارے پاس آنے تک دم توڑ چکا ہو تو بھی حلال ہے، ذبح کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ بغیر ذبح کے حلال نہیں ہوگا۔ ایک پانچویں شرط سیدنا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی نے ذکر کی ہے کہ یہ شکاری جانور شکار کو زخمی بھی کرے، اور اس شرط کا بیان جوارح کے لفظ سے معلوم ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مجھے رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تو اپنے کتے کو چھوڑو شکار پر تو اللہ کا نام لو، پھر اگر وہ شکار پکڑ لے اور تو اسے زندہ پالے تو ذبح کر لینا، اور اگر تو نے اس حال میں پا لیا کہ وہ قتل کر چکا تھا اور اس میں سے اس نے نہیں کھایا تھا تو اس کو کھا لے، اگر کتے نے بھی اس میں سے کچھ کھا لیا ہو تو اس میں سے نہ کھایا کرو، کیونکہ اس نے وہ اپنے لیے وہ روک کر رکھا تھا
اس نے کتے نے اپنے لیے شکار کیا تھا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کتا جو ہے وہ معلم نہیں ہے، وہ تربیت یافتہ کتا نہیں ہے۔ اور مزید یہ فرمایا کہ اگر تو اپنے کتے کے ساتھ کسی دوسرے کتے کو بھی پالے اور جس جانور پر حملہ کیا ہو وہ مقتول ہو چکا ہو، تو اس شکار میں سے بھی مت کھانا، کیونکہ یہ معلوم نہیں ہے کہ ان دونوں کتوں میں سے کس نے شکار کیا ہے، کس نے قتل کیا ہے۔ قضا فی مسلم، رواہ مسلم۔ ایک فقہی مسئلہ یہ بھی سمجھ لیجئے کہ یہ بات تو واضح ہے کہ اگر شکاری کتے نے شکار کا لیا تو پھر اس شکار کا کھانا حلال نہیں ہے، کیونکہ یہ کتا معلم نہیں ہے۔ لیکن اگر شکاری بعض سے شکار کرے اور بعض نے کچھ کھا لیا تو یہ حلال ہوگا، کیونکہ بعض کے شکار میں، پرندوں کے شکار بننے میں، شکاری بننے میں نہ کھانا ان کے تعلیم کا حصہ نہیں ہے۔ بعض کی تعلیم میں یہ نہیں ہے کہ وہ خود نہ کھائے، بعض کی تعلیم میں یہ ہے، بعض کی تعلیم کی شرائط میں یہ ہے کہ بلانے پر وہ آپ کے پاس خود بخود آ جائے۔ اور ایک اور فقہی مسئلہ سماعت فرما دے کہ اگر بسم اللہ پڑھ کر کسی جانور کو تیر مارا اور پھر زندہ پا لیا تو اس کے حلال ہونے کے لیے ذبح اختیاری ضروری ہے۔ اگر تیر مارنے سے وہ جانور زخمی ہوا اور زخمی ہو کر مر گیا تو پھر اس کا کھانا بغیر ذبح کے حلال نہیں ہوگا۔ اور اگر کسی پرندہ کو مارتے وقت بسم اللہ پڑھ لیا، تیر پھینکتے وقت بسم اللہ پڑھ دیا اور وہ پانی میں گر گیا، کسی مکان کے چھت میں گرا ہوا، تڑپ تڑپ کر زمین پر گرا، تو اس کا کھانا بھی جائز نہیں ہوگا، کیونکہ یہ متردیہ ہے، اوپر سے نیچے کی طرف گر گیا ہے، کیا پتہ ہے تیر سے مری ہے یہ پرندہ یا ویسے گرنے سے مری ہے۔ اور ایک یہ بات ذہن میں رکھ کے کہ غیر مسلم، بت پرست، آتش پرست، ہندو، کافر، ان لوگوں کا کیا ہوا شکار، پرندے کا شکار ہو، جانوروں کا شکار ہو، یہ جائز نہیں ہے، بے شک بسم اللہ پڑھا ہو۔ اور جن جانوروں کا کھانا حلال نہیں ہے تو پھر ان جانوروں کا شکار بھی حلال نہیں ہے۔ اور بالکل آخر میں فرمایا کہ واتقوا اللہ ان اللہ سریع الحساب، اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ رب العالمین جلد حساب لینے والا ہے۔ جس طرح دیگر احکامات بیان فرمانے کے بعد اللہ سے ڈرنے اور آخرت کا فکر کرنے کے توجہ مبذول فرمائی، اسی طرح یہ بھی کہ اللہ سے ڈرو۔ اور سیاق الکلام سے معلوم ہوتا ہے، اور ادھر اس مقام پر اس کا مقصد سیاق الکلام کا یہ ہے کہ جو جانور اصولی شریعت کے مطابق حلال نہیں ہوا ہے اس کے کھانے سے گریز اور پرہیز کرو۔
دوسری بات یہ ہے کہ یہ شکار ایک نشہ ہے. ایسا نہ ہو کہ شکار کے انہماک اور ذوق میں شوق میں اس حد تک نہ جائے کہ نماز کی بھی پابندی نہ ہو، حقوق العباد بھی پیمال ہو. لہذا اتقوا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے ڈرو، تمام حقوق کا پورا پورا خیال رکھو. اور یہ ماحول ہے، ہر جگہ اپنا ایک ماحول ہوتا ہے، ایک نشہ ہے، ایک کیل ہے، ایک ذوق ہوتا ہے، ایک شوق ہوتا ہے. جو بندہ ایک دفعہ شکار کا عادی بن جائے تو پھر نہ وہ گرمی دیکھتا ہے، نہ سردی دیکھتا ہے، نہ حدود شرعیہ کی پابندی کرتے ہیں، نہ کسی کی فصل کا خیال رکھتے ہیں، باغات کا خیال رکھتے ہیں کہ یہ میرے لیے حلال ہے یا حرام ہے. اور کئی لوگ تو شکار کی پیچھے دور دور تک جاتے ہیں، رات بھی ادھر گزارتے ہیں دور جگہوں پر، اور یہ ایک عجیب نشہ ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شکار کرتے وقت ہوش سے کام لیا کرو، حدود شرعیہ میں رہتے ہوئے شکار کرو. لوگوں کے فصلوں کا بھی خیال رکھو، باغات کا بھی خیال رکھو، اپنا بھی خیال رکھو، لوگوں کا بھی خیال رکھو. بندوق یا شکار جو جس کی ذریعے سے کیا جاتا ہے، تیر وغیرہ سے، آلات سے، اس کا بھرپور خیال رکھا جائے کہ کسی کے حق تلفی نہ ہو اور کسی کو نقصان بھی نہ ہو.